ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دے تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نواسوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کم مل گیا ہے، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی بچوں کو وقت دو۔ اور خوش آمد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تھے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے۔ مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تو 30,000 روپیہ لے آئے نہ کرے، ہون دا سے نا دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے، یہ فری ہے سارے، تو بڑا عاشق رسول کیڑا ہویا پھر؟ نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے؟ کہنا میں اگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے، آپ ہی ٹور چلا ہے۔ ہٹا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ، تو جا کدھر رہا ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں اس میں بعد میں مشکل پیدا ہو۔ آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے۔ اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے۔ او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ، اے دس قرآن کی آندہ ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے یہ بتا، ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے، عام دام برسر مطلب۔ علامہ اسماعیل لکی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں بظاہر۔
भरा हुआ है सारा हाल, मेरी तरफ तवज्जो करें, सारा हाल भरा हुआ है। तो अचानक ना महफिल में मौला अली शेर खुदा आ गए। हर सिहाबी उठ के जगह देना चाहता है, सबको पता है इनकी मोहब्बत ईमान है, इनका बुग़्ज़ निफाक है, सब जगह देना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले वही उठे जिनका नंबर पहला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। फौरन उठे, अपनी जगह छोड़ी, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का बाजू मुबारक थामा, अपनी जगह पे ला के बिठाया। कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बातें ज्यादा नहीं करते, अमल ज्यादा करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ऐसे लोगों के इमाम है, बिठा के तो खुद जाके हजरत सिद्दीक अकबर एक कोने में बैठ गए। किसी ने क्या तबसरा करना था, मदीने वाले महबूब बोले। हुजूर फरमाने लगे, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है? और फिर हुजूर फरमाने लगे, कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता। तो इनका प्यार हमें सिखाया ही सहाबा ने। तीसरी बात, चंद बातें इस पर सुने और मैं खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा घर की कोई परेशानी लेके बैठा है ना यहां, तो वो महफिल में पूरे तौर पे हाजिर नहीं। ये घरों के मसाइल इतने गंभीर होते हैं कि जितना मर्जी बंदा बड़ा हो ना, वो किसी भी मजमे में चला जाए, उसका ज़हन घर में होता है, यार ये मसला बना हुआ है, ये परेशानी बनी हुई, जिससे भी मिलेगा यही दुआ कराएगा। ओ जी बच्चा नहीं बात मानता, दुआ कर दे, बच्चा पढ़ता नहीं, दुआ कर दे, बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उलझा रहता है। जो लोग अपने घरों में मजबूत होते हैं ना, घर बेहतरीन हो जाता है, बच्चे संवर जाते हैं, घर का माहौल ठीक हो जाता है, वो बाहर भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन जो घर के अंदर बेचारे मजबूर और परेशान हो जाते हैं, वो बाहर भी कोई बड़ा काम कर सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम पे एहसान फरमाया, हुजूर ने हमें अपना घर बना के दिखाया है कि इस तरह का बनाना। हुजूर ने भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी है, अज़वाज मुतहरात, 4 शहजादियां, उनकी औलादें, भरपूर वक्त गुजारा है और हमें बताया किन बुनियादों पर तुमने घर बनाना। ये ज्यादा तवज्जो कीजिएगा इस मजमून पर। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर ने अपने घर वालों को वक्त बढ़ा दिया है। इधर देखो मेरी तरफ जवानों, यारों के लिए टाइम है, खाने खाने चले जाते हो घंटा सफर करके, सैरे करने चले जाओ, औलादों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। एक छोटी सी बात बुजुर्गों से करनी है, अगर नाराज ना हो जाए तो कर लूं कि रहने दूं? आप हाँ ना नहीं करते, मेरा ख्याल है रहने देते। कर ले। हमारे मुआशरे में ना कुछ हाजी नमाजी हैं, वो कहते हैं बच्चों को पीछे ले जा, मैंने नमाज पढ़नी होती है। छोटा बच्चे पीछे ले जाए, मैं तो उन पहला क्या सी, तुसी नाराज नहीं होना। ओ हाजी साहब, आप बच्चे को मना कर रहे हैं, और यहाँ हदीस में मौजूद है कि नबी करीम की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब, जनाब सैयदा ज़ैनब की बेटी, हुजूर नमाज पढ़ाने आते थे तो नवासी को साथ उठा के ले आते थे। आपने बारहा नहीं सुना कि शहजादे हुजूर के मुबारक कंधों पे हालत नमाज में चढ़ जाते थे? ओ खुदा के बंदे, इनसे प्यार कर, ये मदीने वाले का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूं। और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है।
मेरी औलाद है, असलां नाल जे नेकी करिए नस्लां ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। यहाँ एक जगह पे कहा बेअसलां नाल नेकी करिए ते उल्टियां चाला चल दे। वो और कहानी बनानी शुरू कर देते, और कहानी। याद रख मेरे अजीज, हुजूर की औलाद से प्यार करें। कभी कभी ना आपका दिल चाहे जाके आप मौलाना से फरमाइश करें कि आज कोई और बात नहीं होनी चाहिए, आज मुझे इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए। कभी आपके अंदर से आवाज आए कि आज कोई इमाम हसन की फजीलत में बात करें। अपनी बेटी से आप कहें, घर वालों से कहें कि हुजूर की चारों शहजादियों का जिक्र आज छेड़ो, उनकी बात करो, अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा घरों में हो। लेकिन क्या करें, हम तो सोशल मीडिया की पोस्ट लगा के बरी हो जाते हैं, फारिग हो गए, सारी अकीदतें इसी में आ गई। वो जो एक खास रंग था, वो एक ज़ब्त था। मेरा बड़े सादे से घराने से ताल्लुक है, तो अवाली साहब ना बड़ी ईद के लिए चावल लेके आए घर में। तो वो अब पता नहीं देहाती मिजाज को, अब तो खैर देहातों वाले भी नहीं मानते हम देहाती हैं, पर मैं भाई हूँ देहाती। तो मुझे आप 2-4 दफा कहेंगे तो मुझे खुशी होगी कि बड़ा पेंडू है। तो पहले सैंपल लाया जाता था, खवातीन से पास कराते थे। अगर चावल ठीक है तो फिर चावल ऐसे होता था जी, चलो कुछ 4-5 दे पेंडू निकले ना बिचों। तो वो खवातीन पास करती थी घर में, चावल ठीक है तो फिर चावल आ जाते। वाली साहब कुछ दिन पहले चावल ले आए, वो पास हो गए। अम्मा जी ने कहा बड़े मजेदार है, खुशबू भी अच्छी है और फूल भी बड़े गए पक के, और कमाल है। तो वो चावल जो थे वो 1-2 बोरी आ गए। तो वो ईद पे एक आध दफा पके, उसके बाद वो जो पुराने घर में पड़े थे वो पकने लग गए। तो 1-2 दफा पके तो अब्बा जी कहने लगे कि वो चौल किथे नहीं जेड़े मैं ईद ते ले आया सा, वो किते गया, सानू फिर पुराने देने शुरू करते हैं। तो पुराने लोग, मकान कच्चे तो अकीदे पक्के, तालीम थोड़ी पर नजरिया पुख्ता। मेरी वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े सोहने सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नो इमाम हुसैन दी न्याज पकाऊं। वो हुजूर की औलादे पाक के नाम पर हम वो ऐसे नहीं कि वहां से ले लेना कुछ चावल और पका लेना, न्याज तो दे दिया मैंने 2000 का। वो जो अच्छे चावल, वो जब इमाम अली मकाम के लिए देगे पकाएंगे ना, ओ भाइयों अकीदतें सीखो, मोहब्बतें सीखो। काश मेरी मिल्लत का जवान इमाम हुसैन से प्यार करे, इमाम हसन से टूट कर जिंदगी भर प्यार करे। तो इमाम हसन और हुसैन से प्यार करके देख, जिंदगी में अगर तुझे कभी टेंशन आई, डिप्रेशन आया तो बताना, तुझे पता चलेगा मैदान करबला में सारे दुखों समेत जो डट के खड़े रहे, जब वो मेरे आइडियल है तो मैंने क्यों घबराना है। तो आप सबसे पहले तो ये मोहब्बतें अपने दिलों में पैदा करें और इस अकीदत का अपने दिल के अंदर आप जज्बा लाएं। और फिर ये भी याद रखो, कभी कभी हुजूर ने आंसुओं के अंदर लपेट के हमें दरस दिया है अहले बैत की मोहब्बत। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, नबी करीम ने इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगाया और आंखों में आंसू थे। बंदा रोज ही औलाद के लिए दुआ करता है, लेकिन कभी बीमार हो तो फिर रो के करता है, कभी सफर पे जा रहा हो तो रो के करता है। आज सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने दोनों नवासों को अपने मुबारक सीने से लगा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा।
اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. تو یہ کتنا بڑا قرب ہے. حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے. آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا، کہتا تھا غلام صاحب. کنے رکھے؟ کہتا دادے نے. تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے. اس نے غلام حسین نام رکھ دیا. اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے. پہلے تو یہ پیار پیدا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں. تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے. آپ پڑھیں اور بیان کریں. آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے. قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے. سنو اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت. نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے. یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی. تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے. تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. یہاں ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے، اساتذہ بیٹھے. کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، نو تو مجھے روکا ہے. کہا نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی. قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی.
حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا۔ یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے، شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے، تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے، کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ، آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ۔ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ، جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے، تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا۔ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے، ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، گرمی تو نہیں لگتی زیادہ آپ لوگوں کو، میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن، میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں،
ਤੇ ਤੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ੌਕ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ रसूल केड़ा होया फिर? नहीं समझ आई बात की। और फिर नकीब खतीब नात खां आते जाते हैं और निकलते जाते हैं, आते जाते हैं। और अब यहाँ साजिदा बैठे हैं, पता नहीं आप पे प्यार आ रहा है, मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। एक जलसे में ना एक नात खां ने नात पढ़ी, कसम रब दी दिल पे मेरा ईमान पे आखदा है कमली वाले भी तशरीफ ले आए हुए ने। तो ये कसम उठा के उसने बात कर दी। अब हम तो चूंकि इतनी बड़ी आंखें नहीं रखते, गुनाहगार आदमी है, हम कैसे दावा कर सकते हैं कि कौन आया है। तो ये नात की सुनाई तो जाने भी लगा महफिल से। तो मैं किधर चला है, कहंदा मैं अगे जाना है। मैं नाले तू कसम चुकी है थे हुजूर आए ने, आप ही टोर चला है। हटा तू अजीब आदमी है, जहां सरकार है वहां बैठ, तू जा किधर रहा है? तो माज़ अल्लाह ताला आप वो काम न करें इसमें बाद में मुश्किल पैदा हो। आप दायरों के अंदर रहे, ज़ाब्तों के पाबंद रहे। और ये बाज लोग ऐसे हैं जो किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं, उनको कहते मेरा ज़ौक आंदा है। ओ भाई तू अपना ज़ौक कोल रख, ए 10 कुरान की आंदा है, ये बता हदीस क्या कहती है, दीन क्या कहता है, ये बता। ज़ौक अपने तक रख जो तेरा है, आम दाम बरसरे मतलब। अल्लामा इस्माइल लक्की ने लिखा है कि एक मकाम पे ना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और वो जगह ऐसी है कि सहाबा आके बैठे तो जगह फुल हो गई, मजीद किसी की गुंजाइश नहीं, बाजार भरा हुआ है सारा हाल। मेरी तरफ तवज्जो करें, सारा हाल भरा हुआ है। तो अचानक ना महफिल में मौला अली शेर खुदा आ गए। हर सहाबी उठ के जगह देना चाहता है, सबको पता है इनकी मोहब्बत ईमान है, इनका बुग़्ज़ निफाक है, सब जगह देना चाहते थे। लेकिन सबसे पहले वही उठे जिनका नंबर पहला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। फौरन उठे, अपनी जगह छोड़ी, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का बाजू मुबारक थामा, अपनी जगह पे ला के बिठाया। कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बातें ज्यादा नहीं करते, अमल ज्यादा करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ऐसे लोगों के इमाम है, बिठा के तो खुद जाके हजरत सिद्दीक अकबर एक कोने में बैठ गए। किसी ने क्या तबसरा करना था, मदीने वाले महबूब बोले, हुजूर फरमाने लगे देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर फरमाने लगे कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है। तो इनका प्यार हमें सिखाया ही सहाबा ने। तीसरी बात, चंद बातें इस पर सुने और मैं खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा घर की कोई परेशानी लेके बैठा है ना यहां, तो वो महफिल में पूरी तौर पे हाजिर नहीं। ये घरों के मसाइल इतने गंभीर होते हैं कि जितना मर्जी बंदा बड़ा हो ना, वो किसी भी मजमे में चला जाए, उसका ज़हन घर में होता है यार ये मसला बना हुआ है, ये परेशानी बनी हुई, जिससे भी मिलेगा यही दुआ कराएगा। ओ जी बच्चा नहीं बात मानता, दुआ कर दे, बच्चा पढ़ता नहीं, दुआ कर दे, बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उलझा रहता है। जो लोग अपने घरों में मजबूत होते हैं ना, घर बेहतरीन हो जाता है, बच्चे संवर जाते हैं, घर का माहौल ठीक हो जाता है, वो बाहर भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन जो घर के अंदर बेचारे मजबूर और परेशान हो जाते हैं, वो बाहर भी कोई बड़ा काम कर सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम पे एहसान फरमाया है, हुजूर ने हमें अपना घर बना के दिखाया है कि इस तरह का बनाना। हुजूर ने भरपूर
خاندانی زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں، بھرپور وقت گزارا ہے، اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا۔ یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، یاروں کے لیے ٹائم ہے، کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے، سیرے کرنے چلے جاؤ، اولادوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دوں؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے رہنے دیتے، کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں بچے کو پیچھے لے جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچے پیچھے لے جائیں، میں تو ان پہلے کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا۔ او حاجی صاحب، آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب سیدہ زینب کی بیٹی، حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے۔ آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے؟ او خدا کے بندے، ان سے پیار کر، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے وسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نواسوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کام مل گیا، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی، بچوں کو وقت دو۔ تمہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تمہارا بچہ کسی بد عقیدہ کے اور بد کردار کے تھے چڑھ جاتا ہے۔